نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شان کے حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ولکن البر، لیکن نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، والملائکتی والکتاب والنبیین، فرشتوں پر، کتاب پر اور پیغمبروں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور اللہ رب العزت کی محبت میں اپنے مال کو قریبی رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کریں۔ اس آیت مبارکہ میں عبادتوں کے حوالے سے اور خاص طور پر قبلے کی طرف متوجہ ہونا اور اپنا مال و متاع خرچ کرنا اس حوالے سے ذکر ہوا۔ اس سے پہلے جو عذابات کا سلسلہ ان اہل کتاب جنہوں نے توریت، زبور میں، انجیل میں جنہوں نے تحریف کر ڈالی، جنہوں نے اس احکام کو بدل ڈالا، اس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا اور ان کے عذابات گنوائے گئے تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہے، یہود و نصارہ، مسلمان سارے، ان سے خطاب ہے اور اس میں ان یہود و نصارہ کا رد بھی ہے، ان کے اس باطل عقیدے، باطل سوچ کا بھی رد ہے۔ وہ کیا تھی کہ یہودیوں نے مسجد اقصی شریف، بیت المقدس کی مشرقی دیوار کو اپنا قبلہ بنا لیا، اور نصارہ نے یعنی عیسائیوں نے یہی مسجد اقصی شریف، بیت المقدس، اس کے مغربی حصے کو اپنا قبلہ بنایا۔ آج تک اسی طرح جاری ہے، ایک مشرقی حصے کی طرف ہے، ایک مغربی حصے کی طرف ہے۔ حالانکہ جب مسلمانوں کا یہ قبلہ تھا اس وقت تو پورے بیت المقدس جو ہے وہ پورے قبلے کی سمت تھی۔ جیسے آج بیت اللہ شریف ہے تو اس کا مشرقی مغربی حصہ مراد نہیں، پورا بیت اللہ شریف قبلہ ہے چاروں جہتوں سے۔ لیکن انہوں نے اپنے لیے، یہودیوں نے مشرقی حصے کو خاص کیا اور نصرانیوں نے مغربی حصے کو خاص کیا، اور بس سمجھ لیا اتنا ہی کرنا کافی ہے۔ تو ان کے باطل سوچ اور
ان کی جو فکر تھی اس کو رد کرنے کے لیے اس کی تردید میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہ نہیں کہ بس تم اپنا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف کر لو اور سمجھ لو بس یہ کافی ہے، آگے کسی چیز کی حاجت نہیں۔ اور اس میں مسلمانوں کے لیے بھی حکم ہے، وہ یہ ہے کہ صرف بندہ قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے تو یہ کافی نہیں، بلکہ اخلاص کی دولت ہونی چاہیے، رب کی رضا کے لیے وہ کام ہونا چاہیے، تو وہ مقبول بھی ہے، مستجاب بھی ہے، اس کے اوپر اس کو ثواب بھی ہے۔ لیکن مقصد صرف یہ ہو کہ بس ایک جو حکم دیا گیا اس کو پورا کرنا ہے، نہ اللہ کی رضا نہ اخلاص، بس جان چھڑانا۔ فرمایا یہ عمل کرنا صرف کافی نہیں ہوگا، بلکہ اخلاص بھی ضروری ہے، رب کی رضا بھی ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اب عبادت کی جائے گی قبلے کی طرف متوجہ ہو کر، تو اللہ رب العزت تمہاری اس عبادت کو قبول فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، اب یہاں سے نیکیاں بتائی جا رہی ہے کہ تم نے تو صرف سمجھ لیا کہ بس قبلے کی طرف رخ کرو اور کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے، بس کافی ہے۔ فرمایا نہیں، ولکن البر، نیکی تو یہ ہے جو میرا رب فرما رہا ہے، میرا رب بتا رہا ہے کہ نیکی کیا چیز ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، ایمان لانا ہے اللہ پر، اور ایمان یہ وہ ایمان جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت کے ذریعے حاصل ہوا ہو، اپنی عقل یا اپنے علم کے ذریعے نہ ہو۔ اپنی عقل اور اپنے علم سے جو حاصل ہوا وہ توحید تو ہو سکتی ہے، ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی معرفت کے لیے نبی کی معرفت نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو تو وہ ایمان ہے۔ اپنی عقل اپنے علم سے جو حاصل ہوا وہ توحید ہے، اور صرف توحید سے نجات ممکن نہیں، ایمان سے نجات ہے۔ نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ صرف توحید کا سلسلہ اگر ہو تو وہ نجات کے لیے کافی نہیں۔ اسی وجہ سے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے کے اندر جہاں پر توحید کا ذکر ہے وہاں رسالت کا بھی ذکر ہے، اور بغیر رسالت کے یہ کلمہ ایمان مکمل ہو نہیں سکتا۔ اسی سے نتیجہ نکلتا ہے کہ صرف توحید کا سلسلہ ہوا تو کلمے کے آدھے جز پر تو عمل ہوا، لیکن کلمے پہ پورا عمل نہ ہوا۔ اس وجہ سے اب توحید کے ساتھ رسالت کا معاملہ بھی ہے، اب ایمان کو بھی جوڑا جائے گا۔ اب جب ایمان جوڑا جائے گا تو ایمان ہی سے نجات کا دار و مدار ہے۔ لیکن جب تک یہ دو چیزیں نہ ملی ہوئی ہو، صرف توحید کا سلسلہ ہو، تو اس صورت میں جو ہے نجات ہونا ممکن نہیں۔ اسی جانب اشارہ کیا کہ آمنا باللہ، ایمان لے اللہ پر نبی کی معرفت سے، جو اللہ رب العزت کے محبوب نے بتایا اس کے ذریعے ہو۔ اب اللہ پر ایمان لانا، کیسا ایمان رکھتا ہو وہ کہ وہ ذات حیو ہے، قیوم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، غنی بھی ہے، قدیر بھی ہے، ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، وحدہ ہے، لا شریک لہ ہے۔ وہ ذات وہ ہے، اس طریقے سے ایمان لانا ہے جس طریقے سے یہاں حکم دیا من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ اب قیامت کے دن پر یہود و نصارہ والا ایمان نہیں کہ یہودی نے کہا کہ ہم 40 دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد تو جو ہے ہمیں رب تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا۔ فرمایا یہ والا ایمان نہ ہو، آخرت پر جس طریقے سے اللہ عز و جل کے محبوب نے بتایا اس طریقے سے ایمان رکھنا ہے کہ جس نے جیسے اعمال کیے اس کے مطابق جزا اور سزا بھی ہے۔ قبر کا معاملہ منکر نکیر کے حوالے سے ہے، اسی طریقے سے جو کچھ آگے کی منزلیں ہیں، پل صراط کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے شفاعت کا معاملہ ہے، ان تمام باتوں پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ اب اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم سے جو اس کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ شفاعت فرمائیں گے، اس پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ جمع ہو کر فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، اب وہ ایسا ہوگا جو اللہ پر ایمان لانے والا ہوگا اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والا ہوگا، جس طریقے سے اس کے لیے حکم دیا گیا اس طرح لانا ہے۔ اب شفاعت کے بارے میں
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے الفاظ آپ سماعت فرمائیں، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ جب قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جیسے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، تفسیر قرطبی، تفسیر در منصور دونوں کے اندر موجود، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، واللہ لا ارضى وواحد من امتی فی النار، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا خدا کی قسم میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ یعنی کہ جب تک میرا ایک امتی جہنم میں ہوگا اس وقت تک بھی میں راضی نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہوا کہ جب تک میرے سارے امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ حضور کا فرمان ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنی چاہت کیا کی، کتنے آپ امت کو ہر جگہ یاد رکھنے والے تھے، ہر مقام و مرتبے پر کتنی پیاری بات اپنے ارشاد فرما دی کہ وہ اس وقت تک میں راضی نہیں ہوگا۔ اور یہاں تک ایک روایت تو ایسی بھی آتی ہے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، اور بھی دیگر احادیث مبارکہ کی جو کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر نبی کے لیے لکل نبی دعوۃ، ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے مستجاب، وہ دعا ایسی ہے جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ ہر نبی کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک دعا ایسی عطا کی گئی ہے۔ یوں تو نبی کا ہاتھ اٹھانا ہی مستجاب ہے، لیکن فرمایا ہر نبی کو، ہر رسول کو ایک دعا ایسی دی گئی ہے جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر دیا۔ باقی انبیاء و رسول نے دنیا ہی میں جو ہے وہ دعا مانگ لی، لیکن میں نے اس دعا کو بروز محشر کے لیے مؤخر کر دیا کہ بروز محشر میں اپنی اس دعا کے صدقے در حقیقت اپنی امت کی بخشش و مغفرت اور شفاعت کا سوال کروں گا۔ میری اس دعا کے صدقے میری امت کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ فرمایا یہ شان ہے شفاعت۔ اس طریقے سے یوم الآخر قیامت کے دن پر اس کا ایمان ہو۔ آگے فرمایا والملائکہ، فرشتوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان یہود و نصارہ والا نہ ہو، مشرکوں والا نہ ہو۔ مشرک تو کہتا ہے کہ یہ فرشتے در حقیقت الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں، اس کا عقیدہ تو یہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمیں حکم دیا گیا، اب اہل کتاب جو ہے وہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت بغض رکھتے ہیں، حالانکہ مقرب فرشتے ہیں۔ تو فرمایا اس کے جیسا بھی ایمان نہ ہو کہ وہ جو جبریل امین سے بغض رکھتے، تمہاری چاہت ایسی نہ ہو، تمہیں صاف ستھرا ایمان رکھنا ہے۔ جس طریقے سے انبیاء و رسول نے اس کو اپنایا اس طریقے سے ایمان رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے فرشتے کے بارے میں یہ بھی ایمان ہو کہ نہ وہ مرد ہے نہ عورت ہے، اور ان کی تعداد کتنی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور ان میں 4 مقرب ہے، بہت زیادہ محبوب ہے، بہت مشہور و معروف ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، عزرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام، اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام، یہ 4 فرشتے بڑے مقرب ہیں، بڑے مشہور و معروف ہے۔ اس طریقے سے تمہیں ایمان رکھنا ہے۔ آگے فرمایا والکتاب، کتاب پر بھی تمہارا ایمان ہو، وہ ایمان بھی ان یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو کہ بعض پر ایمان رکھنا، بعض کتاب کو چھوڑ دینا۔ اور یہودی جس طریقے سے توریت کو مانتا ہے اور زبور، انجیل اور کتاب اللہ کا انکار کرتا ہے، فرمایا اس کی طرح ایمان نہ ہو۔ اسی طریقے سے نصرانی خود اپنی کتاب انجیل کو مانتا ہے لیکن توریت اور قرآن مجید کا انکار کرتا ہے، فرمایا اس طرح بھی ایمان نہ ہو، بلکہ ایمان اس طرح ہو جس طریقے سے ایمان کا ہمیں حکم دیا گیا۔ آگے فرمایا والنبیین، اور نبیوں پر ایمان ہو کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول دنیا میں تشریف فرما ہوئے، ان میں 313 رسول ہیں۔ تو جس طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان ہے، اس طریقے جتنے انبیاء و رسول ہیں جو ان کی تعداد ہے، ان تمام تعداد پر ہمارا ایمان ہو۔
اس طریقے سے ایمان لایا جائے۔ آگے فرمایا اس طرح نہ ہو جس طریقے سے یہودی نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ اپنے نبی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ عزیر علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصرانیوں نے کہا کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ فرمایا اس طریقے سے تمہارا ایمان نہ ہو، بلکہ نبی کے بارے میں تمہارا ایمان اس طرح ہو جس طریقے سے ایمان لانے کا حق ہے، اور یہ ہے کہ بندہ یہ نہ کہے کہ نبی ہماری طرح بشر ہے، اس طرح عقیدہ نہ ہو کہ نبی ہماری طرح ہے۔ الیاذ باللہ، اگر نبی ہماری طرح ہوا تو پھر مخلوق کو حاجت ہی نہ رہی، پھر مخلوق کو کیسی حاجت؟ کیونکہ ایک بندے کو دوسرے بندے سے وہ حاجت نہیں ہو سکتی جو ایک نبی سے حاجت ہوتی ہے۔ تو نبی کو اگر اپنی جیسا کہا، فرمایا ایسا عقیدہ نہ ہو، کیونکہ اگر نبی کو کوئی اپنی جیسا کہتا ہے، اپنی طرح کہتا ہے، تو در حقیقت اب اس سے حاجت نہ رہی۔ اسی طرح نبی کو فرشتہ بھی نہ کہا جائے، کیونکہ فرشتہ نورانی مخلوق ہے، نور ہی نور ہے۔ اگر نبی فرشتہ ہوا اور نور ہوا تو اس صورت میں وہ تبلیغ نہیں کر سکتا، کیونکہ فرشتہ تبلیغ بھی نہیں کرتا۔ اب کیا کہنا ہوگا؟ اب نبی کو یہ جاننا ہوگا کہ نورانی بشر ہے، نبی کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ نورانی بشر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نور ہی نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اب نور سے لینے والا بھی نور ہوا کرتا ہے، اس اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، لیکن جب مخلوق میں تبلیغ کی جا رہی ہے، وعظ و نصیحت کی جا رہی ہے، خلق خدا کو سدھارا جا رہا ہے، اس اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہوئے، لہذا اب کہنا ہوگا کہ حضور نور بھی ہے، بشر بھی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نورانی بشر ہے، حضور نورانی بشر ہے۔ اس عقیدے کو دیکھتے ہوئے، پھر اس عقیدے کو سمجھتے ہوئے در حقیقت اس پر ایمان لانا ہوگا۔ تو فرمایا والنبیین، کہ تمہارا اعتقاد، تمہارا معاملہ حضور کے بارے میں ایسا ہو کہ حضور نورانی بشر ہے۔ آگے فرمایا وآت المال، اور مال کو خرچ کیا جائے، علی حبہ، اللہ رب العزت کی محبت میں مال کو خرچ کیا جائے۔ اب مال کو خرچ کرنا کس پر؟ فرمایا ذوی القربہ، قریب رشتہ داروں پر، کیونکہ قریب رشتہ دار پر جب مال خرچ کیا جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کو دو چیزوں کا ثواب ملتا ہے، ایک تو صدقہ کرنے کا، دوسرا صلہ رحمی کا، کیونکہ صلہ رحمی پائی جا رہی ہے، کیونکہ یہاں پر دو چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ کسی عام شخص کو دیا جائے تو وہ صرف صدقے کا ثواب ہوگا، اپنے قریب رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے تو اس میں دو ثواب ہے، ایک صدقے کا بھی ہے، ایک صلہ رحمی کا بھی ہے۔ آگے فرمایا والیتامیٰ، اور یتیموں پر خرچ کیا جائے۔ یتیم کون ہے؟ انسانوں میں یتیم وہ ہے کہ جو نابالغ ہو اور اس کے والد کا انتقال ہو جائے۔ جانوروں میں وہ یتیم ہے کہ جس کی ماں کا انتقال ہو جائے۔ تو یہ دونوں یتیموں کے اعتبار سے فرق ہے، اور یتیم کی کیا شان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یتیم ایسا شخص ہے کہ اگر یتیم کی کفالت کوئی شخص کرے، یتیم کی کفالت کوئی شخص کرتا ہے، خوش دلی کے ساتھ کرتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کفالت کرنے والا شخص اور میں بروز محشر اس طرح ہوں گے۔ حضور نے اپنی انگلیوں کو اشارہ کر کے فرمایا۔ صحابی فرماتے کچھ انگلیاں کھلی بھی تھی حضور کی، بالکل ساتھ ملی بھی نہ تھی، البتہ دونوں انگلیوں کو یوں کر کے فرمایا کہ بروز محشر میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طریقے سے ہوں گے۔ تو یتیم کی کفالت کرنے والے کی کیا شان ہے۔ آگے فرمایا والمساکین، مسکینوں پر خرچ کیا جائے۔ مسکین کسے کہا جاتا ہے؟ جس کی آمدنی کم ہو، اخراجات زیادہ ہو، لوگوں سے سوال نہ کریں، چہرے پر مسکینی کے آثار کو بھی ظاہر نہ کریں، فرمایا یہ مسکین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ایک شخص آتا ہے، ایک روٹی کا ٹکڑا لیتا ہے، یا ایک لقمہ دو لقمہ اس کو دیا جاتا ہے، وہ چلے جاتا ہے، یا ایک کھجور دو کھجوریں سے دی جاتی ہے، وہ چلے جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ یتیم، وہ مسکین نہیں، وہ مسکین نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکین کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر مسکین کون ہے؟ فرمایا مسکین وہ ہے کہ جس کے آثار سے مسکین ہونے کا پتہ نہ چلے، وہ لوگوں سے دستے سوال بھی نہ ہو کہ مجھے عطا کر دیا جائے، مجھے دے دیا جائے،
یہ بھی نہ ہو اور اس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو کہ اپنی ضروریات کو پورا کرے، ورنہ وہ مسکین ہے۔ مسکین کی تعریف یہ ہے کہ مال اتنا نہ ہو کہ اپنی ضروریات پوری ہو سکے، لیکن لوگوں سے سوال بھی نہ کرتا ہو، چہرے پر آثار مسکینی کے نہ ہو، لوگ دے دیتے ہو تو لے لیتا ہو، فرمایا یہ ہے مسکین۔ تو آپ مسکین کے حوالے سے آخری حدیث، اس کے بعد چونکہ یہ حدیث آیت مبارکہ طویل ہے تو اس آیت مبارکہ کا دوسرا جز انشاءاللہ آئندہ درس قرآن میں بیان ہوگا۔ چونکہ آج کے درس قرآن میں کچھ عقیدے کے حوالے سے گفتگو تھی، اس وجہ سے جو ہے ہم یہاں تک پہنچے اور وقت کے دامن میں مزید گنجائش نہیں۔ مسکین کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص مسکین کو ایک لقمہ دیتا ہے، اسے کھانا کھلاتا ہے، فقط ایک لقمہ بھی، تو اس لقمے کے صدقے اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 1 حکم دینے والا کہ یہ لقمہ اس فقیر مسکین کو دے دیا جائے۔ نمبر 2 اس کی زوجہ جس نے اس کھانے کو تیار کیا۔ نمبر 3 وہ خادم جو یہاں سے اس لقمے کو مسکین تک پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا کیونکہ اس نے مسکین پر رحم کھایا ہے۔ پھر آگے مسافر اور فقیر کے حوالے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ آئندہ درس قرآن۔ اللہ رب العزت درس قرآن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، غلطی کوتاہی کمی معاف فرمائے، جن احباب نے شرکت کی مولا سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں خود بھی شرکت کرنے، دوسرے دوستوں احباب کو بھی اس چیز کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا